حضور صلی اللہ کے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ اللہ رب العزت نے وہ نبی اس امت کو عطا کیا ہے جو صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے۔ یہ اس امت کو اللہ رب العزت نے اعجاز بخشا ہے، فضیلت دی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کو دیا ہے۔ اور یہ امت اگر پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے گی، پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اپنی زندگی گزارے گی، تو یہ دنیا بھی اس کے لیے بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی۔ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے حافظ محمد فرقان۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد عبداللہ کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کرے۔ آپ حضرات سے صرف اتنی التماس ہے کہ کوئی شعر، کوئی فکرہ اگر سمجھ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر ایسے کہیں گے تو اگلا فکرہ وہ نہیں پڑے گا۔ اونچی آواز سے کیا کہیں گے؟ ذرا گج وج کے۔ سردی تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں صبح دوبارہ سورج نکلا تو پھر گرمی شروع ہو جائے۔ تو اس لیے ذرا اونچی آواز سے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ جس کو سردی نہیں لگ رہی وہ ہاتھ بلند بھی کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، ایسے ذرا اونچی آواز سے نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عظمت صحابہ۔ ذرا اونچی آواز سے اور پتہ لگے مجمع کو کہ سارے جو ہیں وہ جاگتے ہوئے سنیں گے، اور سنانے والے کو بھی پتہ لگے کہ میں زندوں کو سنا رہا ہوں۔ کن کو سنا رہا ہوں جی؟ زندوں کو سنا رہا ہوں۔ تو جو فکرہ آپ کو سمجھ آئے، جو بات آپ کو سمجھ آئے، اس پہ آپ نے اونچی آواز سے کیا کہیں گے جی؟ سبحان اللہ۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد عبداللہ کو کہ وہ مائک میں تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کرے۔ ماشاءاللہ جی، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے محمد عبداللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور کا ذکر آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور زمین کے ذرے بھی کرتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو پیغمبر پہ درود نہ پڑھتا ہو، اور اس سے زیادہ حضور کی برکت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ کی ذات پیغمبر پہ درود پڑھ رہی ہے۔ اس سے زیادہ اور فضیلت والی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ میں بہرحال مختصر کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو آگے سے آگے چلاتا جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے تقریباً سارے مہمان تشریف لا چکے ہوئے ہیں۔ اب انشاءاللہ کیونکہ موسم بھی خراب ہے اور حالات جو ہیں وہ پاکستان کے بھی خراب ہیں، اس وجہ سے مختصر جو ہے وہ میں دعوت دیتا جا رہا ہوں، تاکہ ہمارے جو مہمانان خصوصی آئے ہوئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے۔ میں نے جیسے ابتداءً آپ کے سامنے بات رکھی ہے، پھر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، جو آنے والے ساتھی ہیں وہ دروازہ چھوڑ کے آگے ہو کے بیٹھیں، تاکہ آنے والے دوسرے احباب کو جو ہے وہ رستہ ملتا رہے۔ آگے ہو کے بیٹھیں، اور اگر یہاں پہ بیٹھنے تو اس طرف آ جائیں۔ خان صاحب ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں، دوسری اس طرف آ کے بیٹھیں۔ اب میں مختصر سے خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں حافظ موسیٰ بن نصیر کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے انداز میں جو ہے وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ حافظ موسیٰ بن نصیر۔
खूबसूरत अल्फाज का चनाव करके आपके सामने तौहीद की बात वो रखी है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने दावत दी, समझाया कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह में कामयाबी। उसके अलावा दर दर की ठोकरें खाओगे, दर दर पे अपने आप को झुकाओगे, सिर्फ अपने आप को झुकाओगे, अपने ईमान को ख़त्म कर बैठोगे, लेकिन दुनिया की कामयाबी या आखिरत की कामयाबी तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती। अगर तुम लोग कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो एक रब के सामने झुको, और वो रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, उसके सामने झुको। बहरहाल आज की ये महफिल हमदोनात के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे दुरूद और हदिया पेश करने वाली ये महफिल है। अल्लाह ने वो नबी इस उम्मत को अता किया जो महबूब तरीन है, और मोहब्बत पैगंबर से ऐसी की जाए जैसी सहाबा ने करके दिखाई। क्यों जी? मोहब्बत वैसी होनी चाहिए जैसी सहाबा ने की है, और वो मोहब्बत ना दुनिया में पहले देखी गई ना सहाबा के बाद देखी जाएगी। आज यहां पे कितने साहिब औलाद बैठे हैं, आप में से हर एक का वुजू होगा, हर एक ने वुजू किया है, वुजू करके वो मस्जिद में आया है, लेकिन आज तक किसी के औलाद ने आगे बढ़ के अपने बाप का बचा हुआ पानी जो उसके चेहरे से लग के जमीन पे टपक रहा है, हाथों से जमीन पे टपक रहा है, उन्होंने कभी भी अपने जिस्म को नहीं लगाया हो। लेकिन कुर्बान जाओ सहाबा पे। सहाबा कहते हैं पैगंबर वुजू करते हम एक कतरा जमीन पे ना गिरने देते। ये मोहब्बत है सहाबा की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे चोट लगी, दंदान पे चोट लगी, हुजूर ने उस थूक को एक प्याले में डाला और फरमाया इसको कहीं पे दबा दो। सहाबी को दिया, सहाबा ने हाथ में लिया और जाके जो उसको पी लिया। पी के वापिस आए, एक अजीब सी खुशबू सहाबी से आती है। बाकी सहाबा ने पूछा आज से पहले तुझसे ऐसी खुशबू नहीं आती थी, आज ये खुशबू कैसी है, ये रंग कैसे बदला, ये अंदाज कैसे बदला? वो सहाबी कहता है नहीं कोई बात नहीं है, बस तुम्हें लग रहा है और कोई बात नहीं है। सहाबा थे ना, उनको इस बात की तड़प थी कि यार कोई हमसे आमाल के अंदर आगे ना बढ़े। आज तो हमारा मामला और है ना, हम समझते हैं कि हम किसी को माल के अंदर आगे ना जाने दे। सहाबा आमाल के अंदर आगे नहीं जाने देते थे। सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बात की, कहा ये पहले भी हमारे साथ बैठता था, आज भी बैठता है, पहले वो खुशबू नहीं थी, आज वो खुशबू है, वजह क्या है? जब हुजूर ने पूछा फिर सहाबी ने बताना था। फरमाया आका वो खून जो आपने बचा हुआ दिया था ना, वो खून मैंने पी लिया है। हुजूर ने फरमाया मुबारक हो तुझे, अल्लाह ने उस खून की बरकत से तेरे अंदर की हर किस्म की बीमारी से अल्लाह ने तुझे शिफा दे दी है। और याद रख रहती दुनिया तक, जब तक तेरी सांसें बाकी है, तेरा जिस्म बाकी है, तेरे जिस्म से वो खुशबू जो है वो आती रहे। ये सहाबा की मोहब्बत है पैगंबर से, तो मोहब्बत वो है जो सहाबा ने करके दिखाई।
میں آنے والے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ مولانا قاسم صاحب تشریف لائے، قاری گلزیب صاحب تشریف لائے ہیں، اور جتنے احباب تشریف لائے، قاری زبیر صاحب ہیں، ان حضرات کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ ذرا آگے آگے مائک کے تشریف جو ہے وہ پاس تشریف لاتے جائیں، تاکہ دوسرے جو احباب آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ ملتی جائے۔ آپ تمام حضرات کا آنے کا بہت شکریہ۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں حافظ حمزہ کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور اپنے کلام کو پیش کرے۔ حافظ محمد حمزہ، میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے درخواست کروں گا، التماس کروں گا، جو کہنا چاہے وہ سمجھیے۔ جگہ کیونکہ مختصر ہے، اس لیے مل کے بیٹھیں، تھوڑا نزدیک ہو کے بیٹھیں، تاکہ آنے والے ساتھیوں کو جو ہے وہ جگہ ملتی جائے۔ آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے حافظ محمد حمزہ۔ خوبصورت انداز میں حمد و نعت اس کا ہدیہ پیش کر رہے تھے حافظ محمد حمزہ۔ حضور صلی والسلام سے محبت، حضور صلی والسلام سے الفت اور عشق، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر چیز سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ حضور صلی والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مختصر فرمایا کچھ بھی نہیں، صرف مجھ سے محبت، کچھ بھی نہیں، صرف مجھ سے محبت، اور اگر میرے ساتھ کسی اور کی محبت تو پھر ایمان کامل نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا جری صحابی، حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے تو گزرتا ہے نا شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے، وہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آکے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بیوی بچوں سے، اولاد سے، سب سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ فاروق اعظم کے جملے تھے۔ حضور نے فرمایا عمر تو نے یہ جملے نہیں سنے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اپنی جان بھی بیچ میں ہے، جان بھی شامل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آقا عمر کی جان بھی آپ پہ قربان ہے، عمر اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا تھا، رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا۔ فرمایا یہ محبت کا اظہار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی طرح ربیعہ بن مالک پیغمبر کے وہ صحابی ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بڑی خدمت کرتا ہوں، بڑی خدمت۔ آج تو والدین کی خدمت صغیر اولاد نہیں کر رہی، آج گھر گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ آج جس باپ کے پاس بیٹھو وہ یہ جملہ ضرور کہے گا مولوی صاحب دعا کرنا، میرے بچے میری نہیں سنتے۔ ہے کہ نہیں ایسا مسئلہ؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں، یہ مسئلہ ہے۔ سب پردہ رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، اور یہ بات بھی اچھی نہیں ہے کہ والد جو ہے وہ ہر ایک کے پاس میرا منڈا انج کرتا ہے، میرا منڈا انج کرتا ہے۔ اس سے بھی اولاد کا جو ہے وہ امیج جو ہوتا ہے نا وہ نیچے جائی جاتا ہے کہ یار یہ میرا باپ ہر ایک کے سامنے میری باتیں کرتا رہتا ہے۔ بہرحال ربیعہ بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور کی بڑی خدمت کرتا ہوں. فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا. اس رات کے اندر فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا بندوبست کیا وضو کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کا بندوبست کیا, سب کچھ کیا. حضور نے فرمایا مالک ربیہ بتاؤ کیا چاہیے. صحابی تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول صرف ایک بات, آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, اور کچھ نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا آج نبوت اپنے بڑے جوبن کے اندر ہے, بڑے اپنے وقار کے اندر ہے, مانگو ربیہ کیا مانگتے ہو. فرمایا آقا صرف آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا ربیہ یاد رکھنا میں محمد اس بات کی گواہی دے رہا ہوں, تو ربیہ مجھے سجدوں میں یاد رکھنا, سجدوں سے رب کی عبادت کرتے رہنا. میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ تجھے جنت ضرور دے گا. یہ محبت ہے صحابہ کی, یہ محبت ہے ان اللہ والوں کی جنہوں نے اپنا سب کچھ پیغمبر کی ذات پہ قربان کیا ہے. میرے بھائیوں آج کی محفل حمد و نعت اسی حوالے سے ہے کہ ہم حضور سے محبت کا صرف دعویٰ نہ کریں, اس کو عملی جامہ پہنائیں. اور عملی جامہ اسی طرح ہی ہوگا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصلی شاگرد ہیں, صحابہ کے نقش قدم پہ چلے, ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اپنی زندگیاں گزارے. اب میں تلاوت قرآن مجید کے لیے ایک مرتبہ پھر دعوت دے رہا ہوں قاری عبد المتین صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. قاری عبد المتین نفیسی صاحب خوبصورت آواز میں, خوبصورت انداز میں, لہجوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے. قاری عبد المتین نفیسی صاحب, اب میں مختصر سے وقت کے لیے نعت رسول کے لیے دعوت دے رہا ہوں حافظ حسیب الرحمان کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور شان صحابہ جو ہے اس کو پیش کرے. حافظ حسیب الرحمان. آج میں ہمارے مولانا خطیب صاحب ہیں, ان کے صاحبزادے, اور یہ قاری صالح عثمانی صاحب, مولانا صالح عثمانی صاحب کے پوتا ہیں, پوتا جی تھے. اس لیے ہم نے بلا جھجک اور بلا وقت کی قید لگا کے ان کو ٹائم دیا. یہ ہمارے بڑوں کے چشم و چراغ ہیں. اللہ ان کی زندگی سلامت رکھے, اللہ اس گھرانے کو سلامت رکھے. جتنے حضرات آئیں اللہ تمام کو دین کی خدمت کرنے والا بنائے, دین والوں کی خدمت کرنے والا بنائے. ہمارے آج کے مہمان خصوصی ثنا خان مصطفیٰ حضرت سلیمان محمود صاحب آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہیں. بارش بھی باہر ہو رہی ہے, اب میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ باہر بھی جا سکتے ہیں, اور بارش کے ساتھ اولے بھی ہیں. سبحان اللہ تو بنتی ہے, اونچی آواز ہے. ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہیں مولانا نعیم اللہ توحیدی صاحب, حضرت تشریف آگے لے ہیں ذرا. مرکزی علماء کونسل ضلع سیالکوٹ کے صدر ہیں حضرت مولانا حکیم نعیم اللہ توحیدی صاحب. حضرت تشریف لائے, حضرت کے آنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت حضرت کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دے رہا ہوں استاد الحفاظ حضرت قاری عثمان صاحب کو کمال پور چشتیاں سے. آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید فرمائیں گے حافظ قاری محمد عثمان صاحب. مائک اپنے بھی کر بالله من الشيطان الرجيم
آپ حضرات کے سامنے تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے قاری عثمان صاحب کمال پور چشتیاں سے. دو ہماری پسرور کی شخصیات اس مجمع میں جلوہ افروز ہیں، اور علماء اس بات پہ بار بار جو ہے وہ مجھے کال بھی کر رہے ہیں، میسیج بھی کر رہے ہیں کہ ایک تو قاری اکرم صاحب سے تلاوت سننی ہے، اور دوسرا قاری عبدالرؤف صاحب سے ایک تلاوت جو ہے وہ نعت سننی ہے. تو پہلے مہمان ہیں ہمارے، ان کو دعوت دے لیں، ان کے بعد انشاءاللہ قاری اکرم صاحب کی تلاوت ہوگی، اور قاری صاحب کے بعد قاری عبدالرؤف صاحب کی ایک نعت ہوگی. اگر حضرت موجود ہیں نا جی؟ ہاں جی، قاری صاحب آپ پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ. اب میں اپنے معزز مہمان جو اگرچہ ان کا اشتہار پہ نام نہیں تھا لیکن ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. پہلی مرتبہ پسرور میں تشریف لائے، حضرت کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ التماس کروں گا ذرا ساتھی آگے ہو کے بیٹھیں تاکہ پیچھے آنے والے دوستوں کو جو ہے جگہ ملے. یہ باہر جو ساتھی ہیں ان کو اندر بھیج دیں، مہربانی فرمائیں. اندر آ جائیں ساتھی، اندر آ جائیں ماشاءاللہ. یہ اللہ رب العزت نے الہی مسجد کے لیے موسم ٹھنڈا کیا، ان کو پتہ جگہ تھوڑی ہے تو بندے ذرا جڑ جڑ کے بیٹھ جائیں گے. اب میں دعوت دے رہا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے معزز مہمان محترم جناب سلیمان محمود صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. حضرت محترم جناب سلیمان محمود صاحب. اس سے پہلے ہمارے آج کے معزز مہمان ثناخان مصطفیٰ بلبل مدینہ حافظ عمر فاروق نقشبندی صاحب، وہ آپ حضرات کے سامنے چند لمحوں کے بعد جلوہ افروز ہوں گے. آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک نعرہ بلند کیجئے تاکہ ان کو پتہ چلے یہ پسرور والے جاگ رہے ہیں اور سننے کے لیے آئے ہیں. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عظمت اسلام، مولانا عمر فاروق نقشبندی صاحب. اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں، مائک حوالے کر رہا ہوں سلیمان محمود صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. سلیمان محمود صاحب اپنی خوبصورت آواز میں آپ تمام حضرات کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. ہماری آج کی محفل حمد و نعت میں ہمارے تمام تقریباً پسرور کے علماء تشریف لا چکے ہیں. میں تمام کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. ان میں بھی آپ حضرات کے سامنے پروفیسر حافظ محمد طیب اوان صاحب تشریف لائے، میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح قاری عبدالباسط اوان صاحب تشریف لائے، حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام جتنے حضرات تشریف لائے ہیں تمام حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کیونکہ علماء کرام کی طرف سے درخواست تھی، اور درخواست نہیں حکم تھا، درخواست تو چھوٹے کرتے ہیں سارے بڑے ہیں، انہوں نے حکم دیا. اب میں مختصر سے وقت کے لیے تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دے رہا ہوں. پسرور کی ایک خوبصورت آواز تلاوت قرآن مجید کے اندر قاری محمد اکرم صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید فرمائیں. قاری محمد اکرم صاحب. آواز خوبصورت لہجے میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرما رہے تھے قاری محمد اکرم صاحب. اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں قاری عبدالرؤف صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں. قاری عبدالرؤف صاحب. آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ ملتمس ہوں
کہ اس بات پہ کہ آپ حضرات ذرا قریب ہو کے بیٹھیں. آنے والے بہت سارے ساتھی جو ہیں باہر کھڑے ہیں، آپ ذرا آگے ہو جائیں تاکہ دوست جو ہیں وہاں پہ بیٹھ جائیں. مہربانی فرمائیں. ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ. خوبصورت انداز میں، اگرچہ مختصر ہے لیکن جاندار تھی. اللہ رب العزت حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ کی حضرت جو ہے کہ یہاں پہ حاضری، بہرحال بات کہہ دینی چاہیے کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. اصل چیز وہی ہے، ہمیں قدر نہیں ہے لیکن ہم معذرت بھی کرتے ہیں حضرت سے، لیکن حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہمیں اتنا سا بھی وقت دے دیا. ہمارے آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی محترم جناب حافظ عمر فاروق نقشبندی صاحب آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہیں. میں حضرت کو مائک جو ہے وہ دینے لگا ہوں. اس سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ ذرا جاگتے ہوئے، جیسے پچھلے سال آپ حضرات نے جاگتے ہوئے محفل سنی تھی، اس مرتبہ ذرا جاگتے ہوئے محفل کو سنیے گا. اس میں نعت میں جو سمجھ آئے اس میں ذرا سبحان اللہ کی گونج پیدا ہونی چاہیے. جہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا ذکر، نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ذرا درود کو بہترین انداز میں جو ہے وہ پڑھا جائے. اب میں مائک حوالے کر رہا ہوں محترم جناب ثنا خان مصطفیٰ حافظ عمر فاروق نقشبندی صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کو پیش کرے. حافظ عمر فاروق نقشبندی صاحب. ان سے پہلے ہمارے ایک اور معزز مہمان جو ساتھ تشریف لائے ہیں، پروفیسر احسان قریشی صاحب، ان کو میں مائک حوالے کر رہا ہوں. پہلی مرتبہ حضرت بھی تشریف لائے ہیں لیکن کیونکہ مائک پہ، اس پہ اشتہار پہ، فلیکس پہ نام نہیں تھا، اس وجہ سے نام لینے میں اور دعوت دینے میں ذرا غلطی ہوئی ہے. اب میں مائک حوالے کر رہا ہوں پروفیسر احسان قریشی صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف کے مہمان خصوصی میں دعوت دے رہا ہوں. بلبل پاکستان مداح صحابہ و اہل بیت محترم جناب عمر فاروق نقشبندی صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. محترم جناب عمر فاروق نقشبندی صاحب. عمر فاروق نقشبندی صاحب آپ حضرات کے دلوں کو معزوز فرما رہے تھے. آج کی ہماری محفل حمد و نعت، اس کے دوسرے بھی خصوصی مہمان حافظ کلیم حسانی صاحب آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہیں. ابھی آج ہماری محفل میں جلوہ افروز ہوئے، تشریف لائے مفتی عثمان صاحب، حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی عبداللہ صاحب تشریف لائے، اسی طرح ملک احمد صاحب تشریف لائے. ان حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تمام حضرات کا شکریہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کے جو ہے تشریف لائے. اللہ تمام حضرات کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گئے وہ ہاتھ کھڑے کریں. ایک بہرحال ابھی چلے گا کام انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمان کو دعوت دوں، ہمارے محترم قاری ظہیر صاحب کراکری والے آپ حضرات کو اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید فرمائیں گے، سنائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہماری یہ محفل جو سجائی گئی ہے، اس میں خلیل صاحب کے بیٹے کی دستار بندی ہوگی. وہ آخری سبق پڑھے گا، پھر انشاءاللہ علماء کی موجودگی میں اس کے سر پہ دستار باندھی جائے گی. اور آج کی یہ محفل ہماری اس مسجد میں عشاء کے بعد جو کلاس ہوتی ہے، تعلیم بالغہ کورس، ان حضرات کی بڑی محنت ہے. اور اس کے علاوہ بازار کے ساتھی جنہوں نے بھی جتنا بھی تعاون کیا، اللہ تمام حضرات کی جو ہے وہ تعاون کرنا اور کوششیں اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے. جنہوں نے جیسا بھی تعاون کیا، تمام حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.
अभी हाफिज़ ज़हीर साहब तिलावत फरमाएंगे, उसके बाद जो है वो इब्राहिम जो हाफिज़ हैं खलील साहब के बेटे हैं वो अपना आखिरी सबक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है वो दस्तार बंदी, आखिर में हमारे मेहमान खुसूसी कलीम हसानी साहब आप हजरात के सामने जो है अपना कलाम पेश करेंगे। उसके बाद आप हजरात के इकराम का बंदोबस्त है, आप हजरात अपने इकराम को वसूल करके जाइएगा। खा के जाने की बात नहीं कर रहा, वसूल करके जाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डब्बे पैक हैं तो आप ले के साथ जाइएगा। अगर हो सके तो बाहर बैठ के खा भी सकते हैं, उसकी भी इजाज़त है। अब मैं तिलावत के लिए दावत दे रहा हूँ कारी हाफिज़ ज़हीर साहब को। एक डब्बा है कैरी डब्बा 2204, वो अगर थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, किसी ने वहाँ से अपनी गाड़ी गुजारनी है, निकालनी है, अगर किसी भाई का है तो उसको जाके ज़रा साइड पे कर लें। हमने तिलावत फरमा रहे थे कारी ज़हीर साहब, आप हजरात ज़रा थोड़ा आगे आ जाए, वो पीछे हजरात जो बैठ हैं उनको जगह मिल गई, आगे हो जाए, ज़रा आगे आ जाए, आगे हो जाए, इस तरफ से भी आगे हो जाए, इस तरफ आ जाओ साथी ज़रा। अब आखिरी सबक की तिलावत करेंगे हाफिज़ इब्राहिम बिन खलील, वो आपके सामने आखिरी सबक पढ़ेगा, फिर उसके बाद दस्तार बंदी होगी। उसके बाद जो है वो हाफिज़ कलीम हसानी साहब अपना कलाम पेश करेंगे। अब मैं दावत दे रहा हूँ, हाफिज़ कर रहा हूँ हर दिल अजीज़ शख्सियत सना खान मुस्तफ़ा, आज की महफिल के हमारे खुसूसी मेहमान हाफिज़ कलीम हसानी साहब को आप हजरात जरा अपने जागने का सबूत दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आधे हजरात बाजू उठाते हैं, आधे नारा लगाते हैं, लगता है वो आपस में ना, हाँ ये लग रहा है। सारे हाथ उठा के सारे नारे का जो है जवाब देंगे। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम। नारे तकबीर। हाफिज़ कलीम हसानी साहब।